بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے 10 سال بعد تک حضرت علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بھائی عقیل کے اصرار پر فرمایا کہ میرے لیے ایک نیک بہادر اور پاک دامن خاتون تلاش کرو۔ حضرت عقیل نے ایک بہادر قبیلے سے ایسی پاک دامن خاتون کا انتخاب کیا جن کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے نام سے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے اور وہ چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سب سے بہادر، جرأی اور طاقتور کا نام عباس تھا، جنہیں دنیا عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس نے سب سے بڑے تھے اور وہ بہادر کیوں نہ ہوتے، ان کے والد علی شیر خدا تھے اور والدہ قبیلہ بنی کلاب کی مشہور تیر انداز خاتون تھیں۔ حضرت عباس کی پیدائش 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت علی کبھی کبھی حضرت عباس کو گود میں بٹھاتے، ان کی آستین پیچھے کرتے اور بازو دیکھ کر رونے لگتے۔ ام بنین نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے بھائی حسین کی مدد میں کٹ جائیں گے۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب وہ جوان ہوئے تو لوگ ان کی بہادری، دانائی اور کمالات کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت وہ صرف 14 سال کے تھے، لیکن جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیا اور اس صدمے کو صبر سے برداشت کیا۔ جب حضرت امام حسین کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو حضرت عباس نے صبر کیا، جنازہ بھی مکمل نہیں پڑھنے دیا، لیکن حضرت عباس نے یہ سب صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ حضرت حسین نے انہیں فرمایا ابھی جنگ کا وقت نہیں۔ حضرت عباس کی شادی حضرت عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، عبداللہ اور فضل۔ وہ ہمیشہ حضرت امام حسین کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر امام حسین کی حفاظت کرتے وہ غلامی میں پیش ہوئے، نہ کہ برابری میں۔ میدان کربلا میں بھی اپنے وفاداری کا عظیم مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس خیموں میں موجود ہیں ہم امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے شمر کو 4000 فوجی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے کہا، عباس، میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن یزید کی طرف سے امان نامہ لایا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامہ 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا اور فرمایا، ہمت ہے تو آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو، تم چاہتے ہو کہ میں نواز رسول سے غداری کروں؟ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تو حضرت عباس امام حسین سے عرض کرتے ہیں، آقا حسین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس، یہ شجاعت کا نہیں صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھ میں خالی مشکیزہ لے آئیں اور عرض کیا، چچا، میرے علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا اور امام حسین کے پاس لے گئے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا، چچا کو اجازت دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا، جاؤ، پہلے میری بہن زینب سے اجازت لو۔ جب حضرت عباس اور سکینہ حضرت زینب کے پاس گئے اور حضرت زینب نے سکینہ کی معصومیت دیکھی تو حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت دی اور فرمایا، میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب، جب شام کی گلیوں میں تمہارے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہو تو صبر نہ چھوڑنا۔ حضرت عباس نے علم اٹھایا، مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف بڑھتے۔ تبری میں حضرت محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس ننگی تلوار اور مشکیزے کے ساتھ نہر کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج 500 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا۔ جب انہوں نے ایک سوار کو آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت عباس نے 133 یہودیوں کو کاٹ کر نہر تک رسائی حاصل کی۔ مشکیزہ بھر کر جب پانی پینے لگے تو سوچا، میرے آقا حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں، اور پانی گرا دیا۔ پھر گھوڑے کو پانی پلانے لگے، لیکن گھوڑا بھی وفادار نکلا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ واپسی پر عمرو نے دوبارہ حملہ کیا، ایک تیر حضرت عباس کے کندھے پر لگا، پھر دوسرا بازو کٹ کیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ منہ سے تھام لیا، پھر تیروں کی بارش ہوئی، مشکیزہ چھلنی ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ حضرت عباس زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے، یزیدی نعرے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب امام حسین نے حضرت عباس کو گرتے دیکھا تو دوڑے اور ان کا سر گود میں لے لیا۔ حضرت عباس نے پہلی بار امام حسین کو بھائی کہہ کر پکارا اور معذرت کی کہ وہ بی بی سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکے۔
ان کی روح دارالفنا سے دارالبقا کو روانہ ہوگی۔ تمام شہادتوں کے بعد جب سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، حضرت عباس کا سر بار بار نیزے سے گر جاتا۔ یزیدیوں نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میرے چچا نے ساری زندگی میرے بابا حسین سے کی برابری نہ کی تو مرنے کے بعد ان کا سر بھی برابر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر شمر نے کہا عباس کے سر کو گھوڑے کی ذہن سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اے اللہ ہمیں بھی دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آل سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں حضرت عباس جیسے وفادار بندوں سے تھوڑا سا صبر، حوصلہ اور وفا عطا فرما۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔